سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے بیان میں فرماتے ہیں وَنَحْوُ الزَّانَہ، مضاف کے بیان میں الزانہ سے بیان فرماتے ہیں۔ الزانہ کے تعلق سے آپ کے ذہن میں یہ باتیں رہیں کہ الزانہ میں دو صورتیں ہیں، کتنی ہیں؟ دو صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے صورت یہ ہے کہ الزانہ مثل الذکرہ، الزانہ کس کی طرح ہے؟ الذکرہ کی طرح ہے۔ آپ کو الذکرہ میں اب یہاں پر دیکھیں دو صورتیں ہیں، لیکن اس میں کیا ہے، ایک تیسری صورت جائز نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَلَٰكِن لَا يَجُوزُ الْإِدْغَامُ بِجَعْلِ الزَّاءِ دَالًا، لیکن اس میں ادغام جائز نہیں ہے کہ زا کو دال بنا کر، زا کو دال بنا کر کے ادانہ کہنا جائز نہیں ہے۔ یہ صورت اس کے اندر جائز نہیں ہے، صحیح ہے نہیں؟ وہاں تو کئی صورتیں ہو رہی تھیں، 3 ہو رہی تھیں، لیکن یہاں یہ صورت مستثنیٰ ہو جائے گی۔ کون سی والی؟ زا کو دال بنا کر کے، دال کا دال میں ادغام کرنا، ادانہ کہنا جائز نہیں۔ ہاں الزانہ سے، الزانہ جو والی پہلی صورت جو ہے اس کی ہے، الزانہ اصل میں ازتانہ تھا، الزانہ اصل میں ازتانہ تھا۔ اب تا جو ہے یہ حروف محموسہ میں سے ہے، اور زا جو ہے یہ حروف مجہورہ میں سے، دونوں ایک الگ الگ صفات متضادہ میں سے ہیں۔ صفت متضادہ میں سے ہونے کی وجہ سے لہذا تا کا زا میں ڈائریکٹ ادغام نہیں کر سکتے۔ اب کریں گے یہ کہ تا اور تا اور دال قریب المخرج ہیں۔ جب قریب المخرج ہیں تو اس تا کو ہم دال سے بدل دیں گے۔ اب دال اور زا یہ دونوں بن گئے ایک ہی صفات میں سے، اب دونوں بن گئے ایک ہی میں سے، اب دونوں ایک ہی میں سے بن گئے، یعنی ایک ہی مجہورہ میں سے بن گئے۔ جب اب دونوں مجہورہ میں بن گئے تو ہم نے دال کو کیا کیا؟ زا سے بدلا، اب بن گیا الزانہ، اور پھر 2 حرف ایک جنس کے ہو گئے تو اس کا کیا کر دیا؟ ادغام کر دیا، الزانہ بن گیا۔ ہو گیا، ایک صورت ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ الزانہ کو ازدانہ، جو اصل میں کیا تھا؟ یہ صورت ہے۔ ازدانہ اصل میں ازتانہ تھا، تو تا اور دال دونوں قریب المخرج ہیں، لہذا تا کو دال سے بدل دیا، ازدانہ ہو گیا۔ یہ صورت جائز ہے۔ لیکن ازدانہ کی اصل جو ازدانہ تھی وہاں پر ہم یہ نہیں کر سکتے، جہاں پر ہم نے ازدانہ کیا ہے، ازدانہ بنایا ہے، تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ دال جو ہے اور زا ایک دونوں قریب المخرج ہیں، دونوں کیا ہیں؟ حروف اس میں سے ہیں، مہجورہ میں سے ہیں، حروف مجہورہ میں سے ہیں۔ تو اب مجہورہ میں سے ہونے کی وجہ سے جس طرح دال کو زا کر کے ازدانہ بنایا، ایسی زا کو دال کر کے ادانہ بنا دینا چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں وہ تیسری صورت یہاں جائز نہیں ہے۔ وَنَحْوُ الزَّانَہ، اور الزانہ مثل الذکرہ، الذکرہ کا مثل ہے۔ وَلَٰكِن لَا يَجُوزُ الْإِدْغَامُ بِجَعْلِ الزَّاءِ دَالًا، لیکن ادغام کرنا جائز نہیں ہے زا کو دال بنا کر۔ فَلَا يَجُوزُ ادانہ، میں نے سطور میں دے رہے ہیں ادانہ جائز کیوں جائز نہیں ہے؟ اچھا، 2 صورتیں ہم نے بیان کر دی ہیں، تیسری صورت یہاں مستثنیٰ کر دے رہے ہیں، صحیح ہے نہیں؟ لِأَنَّ الزَّاءَ أَعْظَمُ مِنَ الدَّالِ فِي امْتِدَادِ الصَّوْتِ، اس لیے کہ زا جو معجمہ ہے، معجمہ کسے بولتے ہیں؟ نقطے والی، نقطے والے حروف میں بھی 2 قسمیں ہیں، حروف معجمہ، حروف مہملہ۔ حروف تہجی میں بھی نقطوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ حروف معجمہ، حروف مہملہ۔ جو نقطے والے ہوتے ہیں معجمہ کہلاتے ہیں، جو نقطے والے نہیں ہوتے، اور اسی طرح حروف اور بھی ہوتے ہیں، حروف مثنیٰ، حروف مثلث، حروف 2 نقطے والے حروف اور 3 نقطے والے ہے یہ نہیں، اور 1 نقطے والا مواحدہ، حروف فوقانیہ، حروف تحتانیہ، جن کے اوپر نقطے لگتے ہیں انہیں فوقانیہ، جن کے نیچے لگتے ہیں ان کو ہاں
تو اب کہتے ہیں کہ لأن زا اعظم، اس لیے کہ زا جو ہے یہ اعظم ہے کس سے؟ دال سے۔ دال کون ہے؟ مہملہ ہے۔ فی امتداد الصوت، آواز کے دراز ہونے میں۔ اب اگر ہم کریں اذ جوئی، بین سطور دیکھیں، اذ جوئی الزاء دالا، اگر زا کو دال بنا دیا جائے، فیصیر حینئذ کوزن القصۃ الکبیرہ فی الصغیرہ، تو ایسی صورت میں لازم آئے گا کہ بڑا پیالہ رکھنا چھوٹے میں۔ ایسی صورت میں لازم کیا آئے گا؟ تو امتداد صوت میں سے، اور دال جو ہے امتداد صوت میں سے نہیں ہے، تو اگر زال کو دا بنا دیں، زا کو، تو لازم آئے گا کہ بڑے پیالے کو چھوٹے پیالے میں رکھنا۔ چھوٹا پیالہ بڑے میں تو جاتا ہے، بڑا پیالہ چھوٹے میں نہیں جاتا۔ اور دوسری وجہ بیان کر رہے ہیں، اگر ہم زا کو دال بنا کر ادانا کریں تو ایک خرابی اور لازم آئے گی۔ او لأنہ یوازی بادانہ، یا اس لیے کہ یہ کیا ہو جائے گا؟ التباس لازم آئے گا اس کا ادانہ سے، یا اس کا التباس لازم آئے گا ادانہ سے۔ اب ادانہ سے یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ازانہ ازتانہ سے بنا ہے نہیں، یا ادانہ کیا ہے؟ ازتانہ سے بنا ہے، سمجھے نہیں؟ یہ پتہ نہیں چلے گا کیا ہے وہ، یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ادانہ ازتانہ سے بنا ہے یا ادانہ ازتانہ سے بنا ہے، ادتانہ سے بنا ہے، صحیح ہے نہیں؟ ادتانہ سے بنا ہے یا ادانہ ازتانہ سے بنا ہے، تو یہ دونوں خرابی لازم آئے گی، اس لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ادانہ نہیں کر سکتے۔ وَنَحْوُ السَّمْعَ، اور نحو السَّمْعَ یجوز فیل، اس میں بھی کتنی صورتیں جائز ہیں؟ دو صورتیں آئیں، ایک تیسری صورت جائز نہیں ہے، اتمع کہنا جائز۔ وَنَحْوُ السَّمْعَ یجوز فیل ادغام، اس میں جائز ہے ادغام کرنا، بجعل التاء سینا، تا کو سین بنا کر کے۔ تا اور سین تو دونوں ایک ہی اس میں سے ہو گئے، کس میں سے ہو گئے؟ محموسہ میں سے ہو گئے نا، ایک ہی میں ہو گئے، تو اب تا کو کیا کر دیں گے؟ سین بنا دیں گے، بجعل التاء سینا، تا کو سین بنا کر، لأن السین والتاء من المحموسہ، اس لیے کہ تا اور سین محموسہ میں سے ساتھ ہی ساتھ قریب المخرج بھی ہیں۔ تو اب تا کو جب سین بنا دیے تو سین ہو گیا السماع بن گیا، اب پھر سین کا ادغام کر دیا تو کیا بن گیا؟ السماع۔ ولا یجوز فی الادغام، ایک صورت اور کون سی جائز ہے؟ بغیر ادغام کی جائز ہے۔ ولا یجوز فی الادغام، یہ تیسری صورت جو ناجائز ہے اس کو بتا رہے ہیں۔ ولا یجوز فی الادغام، اور جائز نہیں اس میں ادغام کون سا؟ بجعل السین تاء، سین کو تا بنا کر، اور اس طرح کہنا، بأن یقال اتمع، بین السطور دیکھیں، بے یقول اتمع، اتمع کہنا جائز کیوں؟ لعدم السین فی امتداد الصوت، سین کے بڑا ہونے کی وجہ سے آواز کے دراز ہونے میں، تو یہ کرنا جائز ہو گئی، ایک ممنوع صورت ہو گئی۔ ویجوز البیان، اور بیان بھی جائز ہے، بیان مطلب فتح ادغام بھی جائز ہے۔ لعدم الجنسیت فی الذات، سین اور تا میں عدم جنسیت، ذات میں دونوں کیا ہے؟ عدم ہے نا، جنسیت ایک سی نہیں ہے، سین الگ ہے تا الگ ہے، تو اس لیے ادغام جائز، یعنی بیان بھی جائز ہے، ظہور بھی جائز ہے عدم جنسیت کی وجہ سے ذات میں، تو استماع بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور آگے ہے وہ اشبہ مثل السمع، اشبہ کس کی طرح ہے؟ اس میں بھی تین صورتیں نکلیں گی۔ پہلی صورت کون سی؟ اشتبہ تھا، تھی شین اور تا دونوں کس میں واقع ہوئے؟ حروف محموسہ میں سے واقع ہوئے، لہذا تا کو شین سے بدلا اور شین کا شین میں ادغام کر دیا، اشبہ ہو گیا۔ اور دوسری صورت جو جائز والی ہے وہ بغیر بیان اظہار اشتبہ کہہ سکتے ہیں۔ ممنوع والی صورت جو ہے تا شین کو تا بنا کر اتباہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ شین جو ہے وہ امتداد صوت میں سے، اس لیے جو ہے بڑا پیالہ چھوٹے پیالے میں ہو جائے گا۔ وَنَحْوُ الشَّبَهَ مِثْلُ السَّمَعِ، اور الشَّبَهَ السَّمَعِ کی مثل ہے، بس السَّمَعِ کی مثل ہے، آپ کو بیان کر دیا، وہ اسی طرح یاد رکھنا ہے۔ وَنَحْوُ الصَّبَرَ، اور الصَّبَرَ اس میں کتنی صورتیں آئی ہیں؟ دو صورتیں ہیں۔ وَالصَّبَرَ يَجُوزُ فِي استبرا، اس میں استبرا بھی جائز ہے، صبرا، لیکن پہلے کیا کریں گے؟ اصل میں استبرا اصل میں استبارا تھا، پہلے کیا کریں گے؟ استبارا اصل میں تا تھا، استبارا تھا، تو تا اور طا یہ دونوں کس میں سے بن گئے؟ قریب المخرج بن گئے، تو اس لیے قریب المخرج ہونے کی وجہ سے تا کو طا سے بدل دیا، استبارا ہو گیا،
ایک صورت یہ ہو گئی. اور استبارہ کیسے بنائیں گے؟ جب استبارہ بن گیا تو اب تا اور صاد دونوں بن گئے کس میں سے؟ مستعلیہ مطبقہ میں سے. اور جب مستعلیہ مطبقہ میں سے بن گئے، حالانکہ تا کو ڈائریکٹ بدل سکتے تھے سین صاد سے، کیونکہ صاد کس سے تھا؟ متضادہ میں سے تھا، مستعلیہ میں سے تھا. اور تا کس میں سے؟ منخفضہ میں سے تھی. دونوں ضد ہیں، تو اب ضد کو ضد سے نہیں بدل سکتے، اس لیے تا کو پہلے بدلیں گے طا سے. اب تا اور صاد بن گئے حروف مستعلیہ مطبقہ میں سے، اب بن گئے پھر تا کا صاد سے بدلیں گے اور صاد کا صاد میں ادغام کر دیں گے. استبارہ افتعل یجوز فی استبارہ، اس میں استبارہ بھی جائز ہے، لأن الصاد والطا من المستعلیہ المطبقہ، اس لیے کہ صاد اور طا مستعلیہ مطبقہ میں سے ہیں. وہ حروف ہوا اور اس کے حروف صاد ضاد طا ظا خا غین قاف ہیں. الاربعۃ الاولی، پہلے والے چار کون؟ صاد ضاد طا ظا، پہلے والے چار جو ہیں مستعلیہ مطبقہ ہیں. والثلاثۃ الاخیرہ، اور آخر والے تین صرف کیا ہیں؟ مستعلیہ ہیں. اب کہہ رہے ہیں والتاء من المنخفضہ، تا تو کیا ہے؟ کس میں سے ہے؟ منخفضہ میں سے ہے اور مستعلیہ میں سے نہیں ہے. تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ تا کو ڈائریکٹ صاد سے تو نہیں بدل سکتے، تو اب کیا کریں گے؟ فجعل التاء طاء، تو کیا بنا دیں گے؟ تا کو بنا دیا تا لمباعدۃ بینہما، ان دونوں کے درمیان دوری ہونے کی وجہ سے. کس کے اعتبار سے؟ ارے ان دونوں کے درمیان دوری ہے اس کے اعتبار سے، ان دونوں کے اعتبار سے، کیونکہ یہ مستعلیہ میں سے ہے اور وہ منخفضہ میں سے. وقرب التاء من التاء فی المخرج، لیکن قریب کس سے ہیں؟ تا قریب ہے کس سے؟ تا سے مخرج میں. تو اس اعتبار سے تو دور تھے، کس اعتبار سے؟ مستعلیہ اور منخفضہ ہونے میں سے، لیکن قریب ہیں مخرج کے اعتبار ہے. تو اب ہم نے تا کو تا سے بدل دیا اور پھر کیا کر دیا؟ استبارہ بن گیا، اور پھر اسی تا کو صاد سے بدل دیں. فصار استبارہ، تو استبارہ ہو گیا، استبارہ بھی بن گیا. اب استبارہ جب بن گیا تو سارے کیا ہو گئے؟ وہ مستعلیہ میں سے بن گئے. اب تا کو صاد سے بدل دیں. کما فی ستن، جیسا کہ ستن میں ہوتا ہے. ستن میں کیا ہوتا ہے؟ ستن اصل میں تھا سدسن. کیا تھا؟ سدسن تھا. کیا تھا؟ کما فی ستن، کیا اصل اس کی سدسن ہے. کیا ہے؟ سدسن ہے. فجعل السین والدال تان، تو سین اور دال ان دونوں کے کیا بنا دیا گیا؟ تا بنا دیا. کیوں؟ لقرب السین من التاء فی المحموسہ، کیونکہ سین کے قریب ہونے کی وجہ سے تا سے محموسہ میں. دونوں کو ہم نے بنا دے ستن. ستن ہے، یہ اصل میں تھا سدسن. سین اور دال دونوں کس کے قریب ہیں؟ تا کے قریب ہیں. تو دونوں کو ہم نے کیا بنا دیا؟ تا بنا دیا. اب کیا بن گیا؟ ست ہو گیا نہیں. تو تا سین اور دال کو بنا دیا گیا تا لقرب سین من التاء، سین کے قریب ہونے کی وجہ سے تا سے. سین جو ہے قریب ہے تا سے، قریب محموسہ میں، اور تا جو ہے یہ دال سے قریب ہے. تا جو ہے دال سے قریب ہے. تو تا دال سے قریب، اور تاء من الدال فی المخرج. اور تا جو ہے سین جو ہے وہ کیا ہے؟ محموسہ میں قریب ہے. کس سے؟ سدسن ہے. اصل میں کیا تھا؟ ستن اصل میں سدسن تھا. تو اب کیا کریں گے؟ اس کو تا، سین کو پہلے بنا دیں گے تا، یہ بن گئی، کیونکہ سین تا سے قریب ہے قریب المخرج ہونے کی وجہ سے. اور دال کو ہم، دال قریب المخرج ہے کس سے؟ تا سے. تو دونوں بن گئے تا. لیکن یہ جو ہے محموسہ سے قریب ہے، یہ محموسہ کے اعتبار سے قریب ہے اور یہ مخرج کے اعتبار سے قریب ہے. تو اب ایک بنی مخرج کے اعتبار سے قریب ہونے کی وجہ سے تا دال سے، اور ایک سین جو ہے وہ تا سے قریب ہے محموسہ ہونے کے اعتبار سے. تو بن گئی دونوں تا. اب بن گیا ستن. اب کیا کر دیا؟ تا کا تا میں فجعل السین والدال، تو سین اور دال کو تا بنا دیا گیا. لقرب السین من التاء، سین کے قریب ہونے کی وجہ سے تا سے، فی المحموسہ محموسہ میں، اور تا کے قریب ہونے کی وجہ سے دال سے مخرج میں. ثم ادغما، پھر کیا ادغام کر دیا گیا؟ فصارا ستن، تو سا کیا ہو گیا؟ ستن ہو گیا. چلیں حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.